بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اب تک یہودی اور عیسائی طاقتیں مسلمانوں کے مخالف رہی ہیں۔ ہر بات میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صرف ایک تابوت سکینہ ہے کہ جس پر مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں متفق ہیں کہ ایسے تابوت کا وجود موجود ہے، بلکہ دنیا کے تینوں بڑے مذہب عیسائی، مسلمان اور یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں، اور تینوں کا ہی عقیدہ ہے کہ وہ ایسا مقدس صندوق ہے کہ جس کے بھی ہاتھ لگ گیا تو پھر وہ مذہب پوری دنیا پر قابض ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیان اور سرکشی اور عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں اور نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے۔ یہ حضرت شمعون علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں، چنانچہ آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ لیکن جب لوگوں نے طالوت کی بادشاہت ماننے سے انکار کیا تو پھر ایک دن خود بخود تابوت سکینہ طالوت کے پاس آ گیا، جس سے سارے بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ جب تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس آیا تو چند ہی دنوں میں ان کا عروج پھر سے بحال ہونا شروع ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات ہیں۔ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی کم عقل قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب یہودیوں میں شرک عام ہوا تو بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس نے شہروں کے شہر جلا کر رکھ دیے، بے شمار یہودیوں کو جلا کر خاک میں ملا دیا تھا۔ اس تباہ کاریوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ آج تک تابوت کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہیں لگا سکا۔ یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں آج بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس تابوت کو تلاش کر کے اپنی اس روحانیت کو واپس حاصل کر سکے جو کبھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی۔ تابوت
ताबूत सकीना किस जगह है, इसके बारे में तारीख में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। हर किसी का नजरिया अलग अलग ही मिलता है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि बख्त नसर के हमले के बाद इस संदूक को अफ्रीका ले जाया गया, इथियोपिया के एक चर्च में रख दिया गया, जहां वो आज कहीं छुपा हुआ है। कुछ का कहना है जापान की पहाड़ियों में इस ताबूत को किसी बादशाह ने दफन करवा दिया था। मशहूर आर्थरोलॉजिस्ट स्ट्रोनबाई का कहना है कि ये मशरक़ वस्ता यानी अरब मुल्क में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक ये संदूक हजरत सुलेमान के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है। इसकी तलाश यहूदी काफी अरसे से कर रहे हैं। इस संदूक को ढूंढने की कोशिश आज भी जारी और सारी है, जैसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के साइंसदान और मुहक्किकीन और उलमा कराम के भी मुख्तलिफ राय हैं। कुछ के नजदीक ये ताबूत सूफियों के पास है, वो हर दौर में यके बाद दीगरे मुंतकिल होता रहता था, जबकि अहले तशरीह का कहना है कि ये संदूक काफी मुद्दत तक अहले बैत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरसे में मिल गया। जब क़यामत करीब होगी तो हजरत इमाम मेहदी इस संदूक के साथ ज़ाहिर होंगे। इस ताबूत के जरिए वो याजूज माजूज पर फतहयाब होंगे। बहरहाल ये नजरियात ही हैं। इसके बाबत सही और मुसद्दक़े इल्म बस अल्लाह ताला के पास ही है। ये बात हक है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया में आएगा, इस दिन कौमों की तारीख ही बदल जाएगी। जिस कौम के पास ये ताबूत होगा वो सब पर गालिब आ जाएगी। एक रवायत ये भी बयान की जाती है कि क़यामत के करीब हजरत सैयदना इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे, वो इस संदूक को फलस्तीन की तिब्रिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे और एक कौल के मुताबिक आप उसे तुर्की के शहर अंताकिया की किसी गार से निकालेंगे।